اچھا ایک کیس کبھی کبھی مولانا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے مثلاً کہ یہ مثلاً زید ہے، یہ کوئی زمین بیچ رہا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی پراپرٹی بیچ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی، ہم کو پتا ہے کہ یہ خود چھینی ہوئی ہے، ہاں گھپلا دبائی کیا ہوئی ہوا ہے، گھپلے کی ہے، احسن تم، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہمارے نام ہو جائے گی، سیدھا ایک دم صحیح ہے، بھلے کسی کو یہ لوگ آپس میں سمجھیں. دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں پتا ہے، جی تو وہ تو بھائی بہت سی جگہ ایسی ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم ہے انجانے کی، لیکن اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو مال بیچ رہا ہے، جی فرض کیجئے ایک دکاندار ہے، اس کی روزمرہ کی دکان ہے، بریڈ بیچ رہا ہے، لیکن ہم کو یہ پتا ہے کہ آج جو اس کی دکان پر بریڈ آئی ہے وہ فلانے آدمی سے راستے میں اس نے پورا ڈبہ چھین لیا تو لا کے اپنی دکان میں بیچ رہا ہے، ہم کو پتا ہے، اب آپ کو حق نہیں خریدنے کا اس کو. چنانچہ یہاں وَمَنِ اشْتَرَىٰ خِيَانَةً وَهُوَ يَعْلَمُ، اگر کوئی کسی خیانت والی چیز کو خرید لے اور اس کو پتا ہو، ایک وقت تک آدمی کو نہیں معلوم ہے، وہ میٹر الگ ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا، تو اس کو بھی جو ہے وہ وہی سزا ہے جو خیانت کرنے والے کی ہے. تم کو پتا تھا کہ یہ مال غصبی ہے، تم کو پتا تھا کہ یہ زمین جھٹکے کی ہے، اس کے باوجود تم نے کیوں خریدا؟ جو سزا اس خیانت والے کی ہے وہی سزا تمہاری ہے. تو اس میں آدمی کہیں سے بچنے والا نہیں ہے. فَيُعْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ فَهُوَ فِي صَفِيرِ جَهَنَّمْ، ایسے لوگ سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جی جی جو اس چیز کو کہ ہم کو پتا ہے کہ مال جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ بیچارے خادم بھائی کا جھٹک لیا ہے انہوں نے، اگر ہم نے اس کے باوجود خریدا تو ہمارے اوپر بھی مقدمہ وہی چلے گا خیانت والا، اور اس کے بعد سزا کیا ہوگی؟ فَيُعْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اچھا ایک کیس مولانا صاحب اس طرح سے بھی ہے جو بہت زیادہ پبلک میں یعنی محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ نے ہمیں کوئی امانت دی اور آپ نے جب ہمیں ڈیمانڈ کی کہ ہمیں واپس کرو تو ہم نے وہ واپس نہیں کی، مثلاً مثال کے طور پر کہ ہم نے ان کی امانت واپس نہیں کی. اب وہ ان کو موقع مل گیا، ہماری کوئی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی، قیمتی چیز، تو انہوں نے سوچا کہ 1 لاکھ تو ویسے ہی نہیں دے رہے ہیں ہمارا، اب یہ جو ہمیں چیز مل گئی ہے یہ بھی لگ بھگ وہی قیمت کی ہے، چپ چاپ سے دبا کے ہم رکھ لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا مال اس کے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ ہو، جی وہ کم ہو. یہ بھی مثال کے طور کے اوپر جو آپ نے بات کہی کہ آپ کا 1 لاکھ روپیہ باقی ہے، اس کی کوئی چیز آ گئی آپ کے پاس جس کی قیمت 50 ہی ہے، تو چلو بھیا کم از کم 50 تو نکلا. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل یہی. ہاں امام فرماتے ہیں نا، اس نے اگر امانت رکھوائی ہے تو وہ امانت ہے، اس 1 لاکھ کا اکاؤنٹ الگ ہے، ہاں اس 50,000 کا جو آپ کے پاس رکھی گئی ہے اس کا اکاؤنٹ الگ ہے، آپ اس اکاؤنٹ سے یہاں سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. اچھا دونوں کا حساب الگ الگ ہے. حسین نے شبانی یا شبانی ایک صحابی ہیں، قالا یہ کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل، وہ ایک سوال آپ کا آ گیا، رجل من موالیک، آپ ہی میں کے چاہنے والوں میں سے ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر حب اہل بیت کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اجر رسالت آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی نماز روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو مودت اہل بیت و محبت اہل بیت موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے. لیکن محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو گرین کارڈ مل گیا ہم جو چاہیں کریں. اب جب محبت کا مطلب یہ کہ اہل بیت جو ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کریں. چنانچہ یہاں پر روایت یہ ہے کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رجل من موالیک یستحل مال بنی امیہ، آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو بنی امیہ کے مال کو حلال سمجھتا ہے. اچھا مطلب بنی امیہ کیا ہے؟ دشمن اہل بیت. یہ جملہ قابل غور ہے، ہم کہہ رہے ہیں چلو یہ دشمن اہل بیت ہے. وہاں راوی سوال کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، رجل، یہ کہاں ہے؟ وسائل الشیعہ میں، رجل من موالیک، آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ یستحل مال بنی امیہ، بنی امیہ کے مال کو ہو
हड़पना जायज समझता है। जायज समझता है। वदिमाहुम, उनका खून भी मुबाह, उनका मार भी दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, ये सब दुश्मन अहले बैत मसलन। वअन्नहु वक़अ लहुम इंदहु वदीअह फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, और अब जो है वो बेचारे अमानतें भी रखते हैं ला के ऐसे आदमी के पास, तो क्या करें, वो हलाल समझता है। अच्छा, बनी उमैया कला इमाम फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम ने फरमाया अद्दुल अमानत इला, जिसकी अमानत है उसको वापस करो। व इन कानू मजूसियन, चाहे मजूसी क्यों ना हो। ओहो, अमानतदारी की इतनी अहमियत है हमारे दीन में, हमारे मजहब में। एक सहाबी है इमाम के मोहम्मद इब्न कासिम, वो कहते हैं साल तो अबुल हसन अर्रज़ा अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, रजुलन इस्तौदअ रजुलन मालन लहू कीमा वर्रजुल अल्लज़ी अलैहि अलमाल रजुलन मिनल अरब यक़दिरु अला अन ला उअतियहु शैअन वर्रजुल अल्लज़ी इस्तौदअहु खबीसन खारिजी। ये कहते हैं कि मौला एक आदमी है कि उसने जो है वो किसी इंसान के पास माल रखवाया, वलहू कीमा, और उसकी हैसियत माल ऐसा नहीं कि 2-4 रुपए की बात हो, जी जी, एक माकूल है। उसने जो है वो किसी जो है वो आदमी के ऊपर पास अमानत रखवा दी, और जिसको अमानत रखवाई है वो दमदार है, हाँ, बंदा होता तो है। चाहे तो न वापस करे, कुछ कर नहीं सकता सामने वाला। जी जी, ऐसा होता है। ऐसा होता है ना। लेकिन जिसकी अमानत है वो कौन है, रजुल मिनल अरब यक़दिरु अला अन ला उअतियहु शैअन, तो उसके पास इतने जो है वो दम है कि वो वापस न करे तो कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वर्रजुलुल्लज़ी इस्तौदअहु खबीसन खारिजी, और जिसकी अमानत है वो इंतहाई बदमाश, खबीस, खारिजी, दुश्मन अली। जी, फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ली कुल लहू यरुद्दु अलैह, इमाम ने कहा जाके उससे कह दो कि वो चाहे जितना गलत हो, चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना बड़ा खारिजी हो, चाहे जितना बड़ा हमारा दुश्मन हो, तुम हमारे चाहने वालों अमानत वापस करो। इमाम ने फरमाया कि कुल लहू, उससे जाके कह दो हमारी तरफ से यरुद्दु अलैह, वापस करे। फ़इन्नहु तमन्नहु अलैह बिअमानतिल्लाह, अगर आदमी किसी पर भरोसा करता है तो उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए, वो अल्लाह की अमानतदारी है। लिहाजा उससे कहिए कि ये कह के, कोई कहने का मतलब कि ये कह के हम नहीं बच सकते कि तो दुश्मन तो खारिजी है, हत्ता इब्न मुलजिम है, जी, अमानत रखवाई है तो वापस करो, तो वापस करनी पड़ेगी। मन तमना अला अमानतिन फ़अद्दाहा फ़क़द हल्ला अल्फ़ उक़दतिन मिन उनुक़िही मिन उक़दिन नार, अगर किसी के पास अमानत है और उसने अमानतदारी के साथ अमानत वापस कर दी है तो गोया उसने 1000 बंधन जहन्नम के अपने तोड़ डाले, नजात हासिल कर ली है। सुभान अल्लाह। फ़बादिरू बिल अमाना, लिहाजा बढ़ो, आगे बढ़ो अमानतदारी में। फ़इन्न मन तमना अला अमानतिन, इसलिए कि अगर किसी के पास कोई अमानत होती है तो जानते हो एक तरफ शैतान लगा हुआ है, फंसाओ बेटा को,